شک ہو پیڑ بولے جانور سجدہ کرے، چاند شک ہو پیڑ بولے جانور سجدہ کرے، بارک اللہ مرجع عالم یہی سرکار ہے، بارک اللہ مرجع عالم یہی سرکار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، معجزات انبیاء سلسلہ میں ہم ایک مرتبہ پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ اللہ رب العزت جل وعلا کے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم اپنے سلسلے میں حضرت حزقیل علیہ السلام، جو کہ اللہ رب العزت کے ایک نبی تھے، ان کا ذکر کریں گے اور ان کے ایک معجزے کو بیان کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب وفات ہوئی تو اس کے بعد آپ کے خلیفہ اول حضرت یوشع بن نون علیہ السلام ہوئے، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے نبوت عطا فرمائی۔ اس کے بعد حضرت کالب بن یوحنا علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خلافت سے سرفراز ہو کر مقام نبوت پر فائز ہوئے۔ پھر اس کے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جانشین اور نبی ہوئے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام کا لقب ابن العجوز یعنی بڑھیا کے بیٹے ہے، اور آپ ذوالکفل بھی کہلاتے ہیں۔ ابن العجوز یعنی بڑھیا کے بیٹے، یہ آپ کو کیوں کہتے ہیں؟ بڑی ایک دلچسپ وجہ ہے، آئیے سنیے۔ یہ اس وقت پیدا ہوئے تھے جب ان کی والدہ ماجدہ بہت بوڑھی ہو چکی تھی، اس وجہ سے حضرت حزقیل علیہ السلام کو ابن العجوز کہتے ہیں۔ عجوز بڑھیا کو کہتے ہیں، اور آپ کو ذوالکفل بھی کہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی کفالت میں لے کر 70 انبیاء اکرام علیہم السلام کو قتل ہونے سے بچا لیا تھا، جن کے قتل پر یہودی قوم آمادہ ہو چکی تھی۔ تو اس وجہ سے آپ کو ذوالکفل کہا جاتا ہے۔ پھر یہ خود بھی خداوند قدوس کے فضل و کرم سے یہودیوں کی تلوار سے بچ گئے اور برسوں زندہ رہ کر اپنی قوم کو ہدایت فرماتے رہے۔ تو اس وجہ سے حضرت حزقیل علیہ السلام کو ذوالکفل بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام آپ سے جو معجزہ ظاہر ہوا، اس کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت جو حضرت حزقیل علیہ السلام کے شہر میں رہتی تھی، شہر میں طاعون کی وبا یعنی بیماری پھیل جانے سے ان لوگوں پر موت کا خوف سوار ہو گیا۔ یہ لوگ موت کے ڈر سے سب کے سب شہر چھوڑ کر ایک جنگل کی طرف بھاگ گئے اور وہیں رہنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان لوگوں کی یہ حرکت ناپسند ہوئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عذاب کے فرشتے کو
اس جنگل میں بھیج دیا، جس نے ایک پہاڑ کی آڑ میں چھپ کر چیخ مار کر بلند آواز سے کہہ دیا موتو، یعنی تم سب مر جاؤ۔ اور اس مہیب اور بھیانک چیخ کو سن کر بغیر کسی بیماری کے بالکل اچانک یہ سب کے سب مر گئے۔ ان کی تعداد 70,000 تھی، یعنی یہ 70,000 افراد صرف فرشتے کی ایک چنگاڑ، فرشتے کی ایک آواز پر مر گئے۔ ان مردوں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ لوگ ان کے کفن و دفن کا انتظام بھی نہ کر سکے، اور ان مردوں کی لاشیں کھلے میدان میں بے گور و کفن 8 دن تک پڑی رہیں، اور انتہائی بدبو سے پورا جنگل بلکہ اس کے اطراف میں بھی بدبو پھیل گئی۔ کچھ لوگوں نے ان لاشوں پر رحم کھا کر چاروں طرف سے دیوار اٹھا دی تاکہ یہ لاشیں درندوں سے محفوظ رہیں۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام کا اس جنگل میں لاشوں کے پاس سے گزر ہوا تو اپنی قوم کے 70,000 انسانوں کی اس موت ناگہانی اور بے گور و کفن لاشوں کی فراوانی دیکھ کر رنج و غم سے ان کا دل بھر آیا۔ اب دیدہ ہو گئے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا مانگنے لگے، یا اللہ، یہ میری قوم کے افراد تھے جو اپنی نادانی سے غلطی کر بیٹھے اور موت کے ڈر سے شہر چھوڑ کر جنگل میں آ گئے۔ یہ سب میرے شہر کے باشندے ہیں، ان لوگوں سے مجھے محبت ہے، یہ لوگ میرے دکھ سکھ کے شریک تھے۔ افسوس کہ میری قوم ہلاک ہو گئی اور میں بالکل اکیلا رہ گیا۔ اے میرے پروردگار، یہ وہ قوم ہے جو تیری حمد کیا کرتی تھی، جو تیری توحید کا اعلان کیا کرتی تھی، جو تیری بڑھائی کا خطبہ پڑھا کرتی تھی۔ اب بڑے دل سوز انداز کے ساتھ دعا میں مشغول تھے کہ اچانک آپ پر وحی اتر پڑی، اے حزقیل علیہ السلام، آپ ان بکھری ہوئی ہڈیوں سے فرما دیجئے کہ ہڈیوں، اللہ تبارک و تعالی جل وعلا تم کو حکم فرماتا ہے کہ تم اکٹھے ہو جاؤ۔ یہ سن کر بکھری ہوئی ہڈیوں میں حرکت پیدا ہوئی اور ہر آدمی کی ہڈی جمع ہو کر ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئی۔ پھر یہ وحی آئی کہ اے حزقیل علیہ السلام، آپ فرما دیجئے اے ہڈیوں، تم کو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ تم گوشت پہن لو۔ یہ کلام سنتے ہی فوراً ہڈیوں کے ڈھانچوں پر گوشت چڑھ گئے۔ پھر تیسری بار وحی ہوئی، اے حزقیل علیہ السلام، اب یہ کہہ دو کہ اے مردو، خدا کے حکم سے تم سب اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ۔ چنانچہ آپ نے یہ فرما دیا تو آپ کی زبان سے جیسے ہی یہ جملے نکلے تو 70,000 لاشیں اچانک ناگہاں یہ پڑھتے ہوئی کھڑی ہو گئیں کہ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت۔ پھر یہ سب لوگ جنگل سے روانہ ہو کر اپنے شہر میں دوبارہ آ گئے اور آباد ہو گئے اور اپنی عمروں کی مدت بھر زندہ رہے، لیکن لوگوں پر اس موت کا نشان پھر بھی باقی رہا۔ ان کی اولادوں کے جسموں سے سڑی ہوئی لاش کی بدبو برابر آیا کرتی۔ یہ لوگ جو کپڑا بھی پہنتے تھے وہ کفن کی صورت میں ہو جاتا تھا، اور قبر میں جس طرح کفن میلا ہو جاتا ہے ایسا ہی میلا پن ان کے کپڑوں پر نمودار ہو جاتا۔ چنانچہ یہ اثرات آج تک ان یہودیوں میں پائے جاتے ہیں جو ان لوگوں کی نسل سے باقی رہ گئے ہیں۔ یہ عجیب و غریب واقعہ قرآن مجید برہان رشید کی سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالی نے کچھ اس انداز سے بیان فرمایا، الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم، اے محبوب کیا تم نے نہ دیکھا تھا انہیں جو اپنے گھروں سے نکلے، وہم الوف حذر الموت، اور وہ ہزاروں تھے موت کے ڈر سے، فقال لهم اللہ موتوا ثم احیاهم، تو اللہ نے ان سے فرمایا مر جاؤ، پھر انہیں زندہ فرما دیا۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، بے شک اللہ تبارک و تعالی لوگوں پر فضل کرنے والا ہے مگر اکثر لوگ
नाशुक्रे हैं। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, इस वाक़े से हमें क्या दर्स हासिल होता है? पहली बात तो ये है कि आदमी मौत के डर से भागकर अपनी जान नहीं बचा सकता। इन लोगों ने इस वजह से कि ये बीमारी है ताउन की बीमारी, और ताउन की बीमारी में इंसान मर जाता है, तो हम इस बीमारी से बच जाएं, हम इस मौत से बच जाएं, और वो भाग कर जंगल की तरफ इस वजह से गए ताकि मौत हमें आकर उचक ना ले, हमें पकड़ ना ले, हमें मौत ना आए। तो ये मौत से भागना, मौत से फरार होना, ये बेकार है। वजह क्या है कि अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालुहु जहां पर भी चाहे वहीं पर मौत आ सकती है। अल्लाह ताला ने जो मौत का वक्त मुकर्रर किया है वो उस वक्त पर जरूर आएगी, ना एक सेकंड अपने वक्त से पहले आ सकती है और ना ही बाद में आ सकती है। लिहाजा बंदों को चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला की रिजा पर राजी रहकर साबिर और शाकिर रहें। ये यकीन रखें कि जब तक मेरी मौत नहीं आती मुझे कोई नहीं मार सकता और ना मैं मर सकता हूं, और जब मेरी मौत आ जाएगी तो मैं कुछ भी करूं, कहीं भी चला जाऊं, भाग जाऊं या डट कर खड़ा रहूं, मैं किसी हाल में बच नहीं सकता। एक वाकया है जिसको तफसीर रूहुल बयान के अंदर बयान किया। कहते हैं कि बनु उमैया का बादशाह अब्दुल मलिक बिन मरवान जब मुल्क शाम में ताउन की बीमारी फैली तो मौत के डर से घोड़े पर सवार होकर अपने शहर से भाग निकला और साथ में अपने खास गुलाम और कुछ फौज को भी ले लिया। वो ताउन के डर से इस कदर खौफजदा और हरासां था कि जमीन पर पांव नहीं रखता था, बल्कि घोड़े की पुश्त के ऊपर सोता था। दौरान सफर एक रात उसको नींद नहीं आई तो उसने अपने गुलाम से कहा कि तुम मुझे कोई वाकया सुनाओ। गुलाम बड़ा होशियार था, समझदार था, अक्लमंद था। उसने बादशाह को नसीहत करने के इरादे से एक वाकया सुनाया। उन्होंने कहा एक लोमड़ी थी जो अपनी जान की हिफाजत के लिए एक शेर की खिदमत किया करती थी। तो कोई दरिंदा शेर की हैबत की वजह से लोमड़ी के करीब नहीं आता था और लोमड़ी बेखौफी और इत्मीनान से शेर के साथ जिंदगी बसर करती। अचानक एक दिन एक उकाब लोमड़ी पर झपटा तो लोमड़ी भागकर शेर के पास चली गई। शेर ने उसको अपनी पीठ पर सवार करा लिया। उकाब दोबारा झपटा और लोमड़ी को शेर की पीठ पर से अपनी चुंगल में दबाकर उड़ गया। लोमड़ी चिल्ला चिल्लाकर शेर से फरियाद करने लगी तो शेर कहने लगा, ऐ लोमड़ी, मैं जमीन पर रहने वाले दरिंदों से तेरी हिफाजत तो कर सकता हूं, लेकिन आसमान की तरफ से हमला करने वालों से मैं तुझे नहीं बचा सकता। ये किस्सा सुनकर अब्दुल मलिक बादशाह को बड़ी इबरत हासिल हुई। वो समझ गया कि मेरी फौज इन दुश्मनों से मेरी हिफाजत कर सकती है कि जो जमीन में रहते हैं, मगर जो बलाएं और वबाएं आसमान से मुझ पर हमला आवर हों उनसे मुझको ना मेरी बादशाही बचा सकती है, ना मेरा खजाना बचा सकता है और ना ही मेरा लश्कर मेरी हिफाजत कर सकता है। आसमानी बलाओं से बचाने वाला तो अल्लाह तबारक व तआला के अलावा कोई नहीं। जब ये सोचा तो बादशाह के दिल से ताउन का खौफ जाता रहा और वो रिज़ाए इलाही पर राजी होकर सुकून और इत्मीनान के साथ अपने शाही महल में रहने लगा। बड़ी तवज्जो तलब बात है। अगर ये जहन के अंदर ये बात बैठ जाए कि अल्लाह तबारक व तआला जल्ला व अला ने जो मेरी मौत का एक वक्त मुकर्रर किया है वो आके रहेगा, तो फिर इंसान अल्लाह तबारक व तआला जल्ला व अला की इस मुकर्रर करदा मौत से खौफ नहीं खाता, क्योंकि उसको पता है कि मैं चाहे जहां पर भी चला जाऊं आखिर मौत आके रहेगी। इमाम अहले सुन्नत आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह से
ایک مرتبہ پوچھا گیا، ایک سوال ہوا کہ اگر وبائی بیماری کی وجہ سے سب ہمسائے مکان چھوڑ چھوڑ کر بھاگ گئے ہوں اور کسی حاملہ عورت کے ایام حمل پورے ہو چکے ہوں تو اس کا شوہر بخیال تنہائی دوسری جگہ منتقل کر سکتا ہے یا نہیں؟ ارشاد فرمایا نیت اگر اس کی یہی ہے تو کوئی حرج نہیں، وبا سے بھاگنے پر ٹھکانہ جہنم میں ہے، ویسے اپنی ضرورت کے لیے جانے آنے کی ممانعت نہیں۔ یعنی اس سے پتہ چلا کہ اگر کسی مقام پر کوئی وبا پھیل گئی ہے تو وہاں سے جانے کی دو نیتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک اگر اس نیت کی وجہ سے جاتا ہے کہ بھائی یہاں پہ رہوں گا تو مجھے بیماری لگ جائے گی، تو اس صورت کے اندر بقول امام اہل سنت اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرمایا ایسے شخص کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور اگر وہ کسی اور وجہ سے جاتا ہے، اس کی نیت جدا ہے، تو پھر اس کے لیے یہ وعید نہیں ہے، بلکہ اس کا وہاں سے نکلنا بھی جائز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، تم فرماؤ وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو وہ تو ضرور تمہیں ملنی ہے۔ بعض لوگ موت کو کبھی کبھار یاد کر لیتے ہیں اور جب اسے یاد کرتے ہیں تو اسے ناپسند سمجھتے ہیں کیونکہ وہ دنیا میں مشغول ہوتے ہیں، تو ایسے شخص کو موت کی یاد اللہ تبارک و تعالیٰ سے مزید دور کر دیتی ہے۔ لیکن کچھ لوگ مکمل طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتے ہیں، تو اس صورت میں موت کی یاد توبہ کے مکمل ہونے کے ساتھ ان کے دلوں میں خشیت الہی عز و جل، خوف، تیاری اور وفا میں اضافہ کر دیتی ہے۔ تو موت ایک اس شخص کے لیے کہ جو اس سے بھاگتا ہے، یہ موت اس کو خوف زدہ کرتی ہے، اور اس شخص کے لیے کہ جو موت کو پسند کرتا ہے تو موت بھی اس کو پسند کرتی ہے۔ اور ایک وہ شخص کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے وہ موت کو ناپسند ہی کرے گا اور کیا کرے گا، کیونکہ آگے اس کو نظر ہی کچھ نہیں آ رہا۔ جب آگے کوئی چیز نظر آتی ہے تو انسان اس کی طرف بڑھتا ہے۔ اب اس کو قبر کے اندر بھی دشواری نظر آ رہی ہے، اس کو میدان محشر بھی دشوار نظر آ رہا ہے، آگے جہنم کا گڑھا بھی اس کو نظر آ رہا ہے، تو پھر وہ موت کو پسند نہیں کرے گا۔ اب دوسری طرف ایک مومن ہے جو موت سے ڈرتا نہیں ہے بلکہ جو موت کو پسند کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی شخص کے بارے میں حدیث شریف ارشاد فرمایا تحفۃ المؤمن الموت، فرمایا مومن کا تحفہ موت ہے، اور وہ شخص اس موت کو پسند کرتا ہے، وہ کہتا ہے کاش مجھے موت آئے کہ میں قبر کے اندر جاؤں۔ یہ آنکھیں کہ جو مدت سے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے جلوے کے لیے ترس رہی ہے، تو جب ہم قبر میں جائیں تو پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کریں۔ تو یہ موت کسی کو مزہ دیتی ہے اور کسی کے لیے دشواری کا باعث ہوتی ہے، کوئی اس کو پسند کرتا ہے، کوئی موت کے آنے پر اضطراب میں آ جاتا ہے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت حزقیل علیہ الصلوۃ والسلام کے اس واقعے سے، آپ کے اس معجزے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ موت سے فرار نہیں ہے، موت آ کے رہے گی۔ ایسی زندگی گزاریں کہ جو موت کے انتظار میں ہو۔ کاش ایسی محبت، ایسی الفت اپنے پیارے محبوب کی پیدا ہو جائے کہ دنیا کے اندر رہیں تو موت کے انتظار میں رہیں، کب موت آئے گی، کب اپنے محبوب کے جلوے دیکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دنیا میں رہ کر قبر و آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ زندگی بہت مختصر ہے، وقت بہت قلیل ہے، اسی کے اندر رہ کر کچھ تیاری کرنی ہے، موت کی تیاری کرنی ہے، موت کے بعد کے مراحل جو ہمیں درپیش ہیں ان کی ہم نے تیاری کرنی ہے۔ اس کے لیے دعوت اسلامی کا پیارا پیارا مدنی ماحول آپ کے سامنے ہے۔ موت کی تیاری کے لیے
یہ ماحول انتہائی معاون ثابت ہوگا. آپ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے ساتھ وابستہ ہو جائیے. پھر جب اس ماحول میں آپ آئیں گے، جب دیکھیں گے، آپ کو لطف آئے گا. آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرنے میں آسانی ہوگی. آپ کو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات اور آپ کی سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا. موت کی تیاری کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. دعوت اسلامی کے مدنی قافلے سفر کرتے رہتے ہیں، آپ ان کے ساتھ سفر کیجیے. اپنی صحبت وہ رکھیے کہ جو آپ کو قبر و آخرت کی تیاری کرنے کے لیے معاون ثابت ہو، اور وہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے. دیگر آپ کو بہت سارے دوست ملیں گے، بہت ساری آپ کو صحبتیں ملیں گی، لیکن وہ صحبتیں ایسی ہوں گی جو آپ کو ہو سکتا ہے کہ فکر آخرت نہ دلائیں، بلکہ دنیا کے اندر آپ کو مستغرق کریں. تو دعوت اسلامی کا مدنی ماحول یہ آپ کو فکر آخرت دلائے گا. اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی محبت اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پلائے گا. آ جائیے اس ماحول کے ساتھ وابستہ ہو جائیے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے آج کے اس سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو فکر آخرت نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. چاند تک ہو پیڑ بولے جانور سجدہ کرے. چاند تک ہو پیڑ بولے جانور سجدہ کرے. بارک اللہ مرجع عالم یہی سرکار ہے. بارک اللہ مرجع عالم یہی